دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ آئیے اس سے پہلے کہ باقاعدہ سلسلے کا آغاز کیا جائے، کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے سنیں گے، ثواب کی نیت سے سنیں گے، جو سنیں گے سیکھیں گے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ ایف جن چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور واقعی یہ سلسلہ جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے آپ یہ کہیں گے کہ واقعی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ کیا شاندار وظیفہ ہے، کیا شاندار عمل ہے۔ اور اس کے ذریعے سے ہم نے پچھلے سلسلے میں، جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا، آپ نے اس میں سنا قرآن کریم کی ہم نے ایک آیت مبارکہ بیان کی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ناظرین، یہ امتی پر حضور کا حق بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ حضور کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا کریں۔ اس طرح انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوگی اور ہم انشاءاللہ حضور کے حقوق میں سے ایک حق ادا کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ الکریم درود و سلام کے کچھ فضائل بھی بیان کروں گا، کچھ واقعات بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ فإنہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار درود پڑھیں 10 رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں نہاتا جائے، صبح و شام اس پر رحمتیں برستی رہیں، اب اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے۔ وہ گھر میں رہے تو درود پڑھے، وہ باہر جائے تو درود پڑھے، وہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے تو درود پڑھے، وہ دکان پر بیٹھا ہے تو درود پڑھے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے تو درود پڑھے، وہ گھر کے باہر جا رہا ہے تو بھی درود پاک پڑھے، اور یوں وہ رحمتیں حاصل کرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھے تو 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو دن بھر میں ایک بار پڑھے گا بس اسی کو 10 رحمتیں ملیں گی، بلکہ جو جتنی بار درود پڑھے گا اتنی بار اسے رحمتیں حاصل ہوں گی۔ کم پڑھے تو کم، زیادہ پڑھے تو زیادہ۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے والوں میں شامل فرمائیں۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شوق و محبت سے اس سے بھی زیادہ پڑھے قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، سوچیے تو صحیح، کیسا پیارا انعام ہے، کیسی کرم نوازی ہے، کیسی مہربانی ہے۔ دنیاوی طور پر ہم سنتے ہیں کہ کوئی تھوڑا کام کرے تو تھوڑی اجرت ملتی ہے،
لیکن قربان جائیں اللہ کی رحمت کے کہ یہاں تھوڑا عمل کریں اور اجر و ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے، انعام کتنا زیادہ ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی درود پاک پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں نے یہ 3 الگ الگ مختصر درود پاک پڑھے، بتائیے کتنی دیر لگی؟ اس مختصر سے وقت میں میں نے مختصر درود پاک پڑھے، اور ہر ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں حاصل ہوئی ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ اب اس سے غور کر لیجئے کہ اگر ہم چھوٹا سا یعنی مختصر سا بھی درود پاک پڑھیں اور ایک بار پڑھ لیں تو 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ ایپیسوڈ، ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والوں میں کوئی بیمار ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کوئی قرض دار ہوگا، کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، طرح طرح کی آزمائشیں دامنگیر ہوں گی، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ گھیرے ہوئے ہوں گے، تو سبحان اللہ مل کر کہیے نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو درود پاک یہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر پرابلم کا سولوشن ہے، ہر مشکل کے لیے آسانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بشارت دی کہ جو مجھ پر اس سے بھی زیادہ درود پڑے گا، شوق و محبت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ درود پڑے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار درود پڑے، بلکہ اس سے زیادہ شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، وارفتگی کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھے، تو سبحان اللہ قیامت کے دن اسے پیارے آقا کی شفاعت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام اس کے گواہ بھی ہوں گے۔ ایک امتی کو اور کیا چاہیے؟ اگر اسے ایک غلام کو حضور علیہ السلام کی شفاعت مل جائے، حضور علیہ السلام کا قرب خاص مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے گواہی دے دیں، تو اس غلام کو اور کیا چاہیے؟ اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جانا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں درود پاک کی کثرت کریں؟ ناظرین اکرام، یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اور درود پاک جو بھی پڑھیں، مختصر بھی درود پاک آپ پڑھیں، تو کبھی آپ ٹائمر لگا کے چیک کر لیجئے کہ آپ کو 100 بار درود پڑھنے میں کتنی دیر لگی، آپ کو 50 بار درود پڑھنے میں کتنی دیر لگی، آپ کو 1 بار درود پڑھنے میں کتنی دیر لگی، آپ کو 1000 بار درود پڑھنے میں کتنی دیر لگی۔ تو یقیناً آپ جب اس کا ٹائم پیریڈ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے مختصر وقت میں میں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا کہ درود پاک پڑھنے والے کو حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اور پھر انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو درود پاک کی کثرت کی برکت سے حضور علیہ السلام کے دیدار سے بھی انشاءاللہ مشرف ہونا نصیب ہوگا۔ حضرت سعید زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، ایک شخص مصر میں ہمارے پاس رہتا تھا، انتہائی پارسا تھا، اسے سعید خیاط کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، لوگوں سے زیادہ اس کا ملنا جلنا نہ تھا، اور نہ کسی کی محفل میں وہ آتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ابن رشیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضری کو اپنا معمول بنا لیا، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ شخص جو کہیں آتا جاتا نہیں تھا، کسی کی محفل میں شرکت نہیں کرتا تھا، تو یہ ابن رشیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں اتنا آنے جانے لگا اور بالکل پابند ہو گیا۔ تو لوگ بڑے اس پر تعجب کیا کرتے تھے، اور لوگوں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا کہ تم ہمیشہ ابن رشیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں کیوں آتے جاتے رہتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مجلس میں حاضر رہا کرو، کیونکہ یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب انداز ہے، سبحان اللہ، کہ زیادہ درود پڑھنے والے کی صحبت کی برکتیں حاصل ہوئی۔ یعنی ان کی صحبت میں بیٹھے جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ فائدہ نصیب ہوا کہ حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو جو خود کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا، اس پر کیسے کرم کے دروازے کھل جاتے ہوں گے۔ ناظرین، مجھے وہ کچھ واقعات یاد آئے کہ جن کے بارے میں یہ میں نے پڑھا کہ ہمارے کئی بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے تھے،
اور کثرت درود کی برکت سے وہ اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ وہ جب چاہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ انہیں آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی، بلکہ اگر کسی معاملے میں انہیں کوئی خدشہ محسوس ہوتا وہ حدیث پڑھتے، اور حدیث پاک میں انہیں کہیں کوئی خدشہ ہوتا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آپ دیکھیں کہ کثرت درود پاک یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والے کی صحبت میں رہنا بھی فائدہ مند ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اور جو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین مزید سنتے ہیں، محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سونے سے پہلے درود پاک کی ایک معین، ایک مخصوص تعداد بنا رکھی تھی، اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنا میں نے پہلے پڑھنا ہے پھر میں سوؤں گا۔ اسی طرح ایک رات میں نے وہ تعداد کو مکمل کی تو مجھے نیند آ گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں دیکھا کہ عالم خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، کمرہ نور سے بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بڑھے اور فرمایا اپنا منہ میری طرف کرو جس کے ساتھ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہو تاکہ میں اسے بوسہ دے دوں۔ کہتے ہیں مجھے حیا آئی کہ میں اپنا یہ گندا منہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیسے کروں، تو مجھے حیا آئی، اس وجہ سے میں نے اپنا چہرہ اس طرف نہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کرم فرمایا اور میرے رخسار پر بوسہ دے دیا۔ میں فوراً نیند سے بیدار ہوا اور میری بیوی بھی بیدار ہو گئی۔ اس وقت پورے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مہک رہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسے کی وجہ سے 8 دن تک میرے رخسار سے کستوری کی سی خوشبو آتی رہی جسے میری زوجہ بھی ہر روز محسوس کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں، کیسی عطائیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے۔ ناظرین ابو الفضل قومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ میں اس وقت مدینہ طیبہ کی مسجد میں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمدان جاؤ تو وہاں ابو الفضل کی طرف ہمارا سلام پہنچا دینا۔ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الفضل پر اتنی بندہ نوازی کی وجہ کیا ہے، اتنی مہربانی کیوں؟ ارشاد فرمایا وہ مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ابو الفضل فرماتے ہیں اس نے مجھ سے وہ درود پوچھا تو میں نے کہا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ یہ والا درود پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین کو اسکرین پر وہ درود پاک نظر آئے گا، اللہ توفیق دے تو اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ ناظرین پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں جب ایسے کرم کے دروازے کھلتے ہوں، حضور علیہ السلام اپنے دیدار سے نواز دیتے ہوں، تو غلاموں کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھیں۔ اور جو خاص ہم اپنے ایپیسوڈ میں ناظرین درود پاک بیان کرتے ہیں، اسکرین پر درود پاک دکھاتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے ہم پر بھی اسی طرح کرم کے دروازے کھلیں گے۔ اور کیوں نہ کھلیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے کہ کبھی کوئی چیز رکھی بھول گئے، کوئی بات یاد نہیں رہی، اب اس کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں، یاد نہیں آ رہی، بھول جانے کا اگر معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اب آپ کو ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ بیان کرنے لگا ہوں، بھولی ہوئی چیز کو یاد لانے کا وظیفہ۔ جی ہاں، وہ وظیفہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود بھیجو، انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد
کرنے کا، اسے یاد لانے کا بہترین وظیفہ ہمیں بیان کر دیا گیا کہ جب بھی کوئی چیز بھول جائیں، کوئی بات کہتے کہتے ذہن سے نکل جائے، آپ درود پاک پڑھیں۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے، وہ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، ارے وہ ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ شاید اس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، بولتے بولتے ایک دم بھول جاتے ہیں وہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ رک جائیے، فوراً آنکھیں بند کیجیے، تصور سبز گنبد کر لیجیے، سنہری جالیوں کا تصور کر لیجیے اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو وہ جو چیز آپ بھول گئے ہیں وہ انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا ہمارا معمول بن جائے، ہماری عادتوں میں شامل ہو جائے، تو پھر کیا کریں؟ روزانہ 313 بار، کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کا ناظرین اپنا معمول بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کے سارے غم دور ہوں گے، ساری مشکلیں آسان ہوں گی، ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ توفیق دے تو اپنے ساتھ تسبیح رکھ لیجئے۔ اتنے تھوڑے عمل پر اتنا بڑا اجر و ثواب، ایسی پیاری پیاری خوشخبریاں، ایسی پیاری پیاری بشارتیں، اور حضور علیہ السلام کی بندہ پروریاں، حضور کی بندہ نوازی، کرم نوازیاں، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ فضول باتوں میں لگے رہیں، فضول گپ شپ کرتے رہیں، یہاں وہاں کی اور تیری میری میں لگے رہیں۔ کاش ہمیں یہ فضائل یاد رہیں اور ہم ان فضائلوں کو یاد رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے بن جائیں، تو اللہ کرے گا تو ہماری بہت ساری فضول باتوں کی عادتیں بھی نکل جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جو سنا ہے اسے عمل میں لانے کی سعادت بھی عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل درود پاک کے فضائل، واقعات اور ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے سلسلے کو مسلسل آپ دیکھتے رہیے گا، جیسے جیسے آپ یہ ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ درود و سلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے بھی ہم بنتے چلے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی